وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وهو العزیز الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، اصلاح اور تربیت کے اصول و ضابطے، آج کا جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبادت اور استعانت میں توحید لازم ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں آپ سب ایسا سمجھیں کہ عبادت صرف اللہ کی کریں، مدد صرف اللہ سے مانگیں، اور زندگی کے ہر موڑ پر سنت کے اتباع کو لازم پکڑیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین باتیں ہو گئی، ایک تو عبادت میں توحید، اور دوسرے استعانت میں توحید، اور نمبر تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع۔ یہ تینوں چیزیں ہمیشہ انسان کے ساتھ لگی رہیں گی، تو ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہی ہم دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے اصل توحید۔ دنیا میں ہم جو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کسی بھی انسان سے اسی چیز میں مدد مانگتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو کام صرف اللہ کا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں اگر ہم سمجھ لیں گے تو زندگی انسان کی آسان ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ کیا ہے؟ کبھی خوشی کبھی غم۔ یہ انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور عمومی طور سے لوگوں کے بھٹکنے کے یہ دو اہم موقع ہیں۔ آدمی غلطی کرتا ہے دو موقع پر، جب مصیبت میں ہوتا ہے تب غلطی کرتا ہے، یا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب غلطی کرتا ہے۔ یہ دو موقع پر انسان کو بہت زیادہ سنبھل کے رہنا چاہیے۔ عمومی طور سے کتاب و سنت سے دوری جو ہوتی ہے انہی دو موقع پر ہوتی ہے۔ جب بہت زیادہ خوش ہو جائے انسان تب وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ اس کو دکھ ہو جائے تب ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، تب غلطی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت معروف واقعہ ہے، صحابیہ ہیں، لیکن بچے کی پیدائش پر بچے کے موت پر ان کے قبر پہ جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے رو رہی ہیں۔ کیوں؟ ٹینشن۔ وہ بھول گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چلی گئیں قبر پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے قبر پر دیکھا تو آپ نے ٹوکا بھی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اپنا راستہ ناپو۔ آپ کو کیا پتا کہ بچے کے جدائی پر ایک ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ جب انسان دکھ میں ہوتا ہے تب اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے کیا کر رہا ہے، حالانکہ ایسے ہی موقع پر سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ یا بہت زیادہ خوش ہو جائے تو تب بھی آدمی غلطی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے مثال بیان کیا کہ اللہ رب العالمین ایک بندے کے توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ نے مثال بیان کی، کہا کہ
ذرا سوچو کہ کوئی انسان سفر کر رہا ہے اور دوران سفر وہ کسی جگہ رکا اور جس سواری پر وہ سفر اپنا کر رہا تھا اسی سواری کے اوپر پوری ذات راہ جو ہے لدی ہوئی ہے، اس کا ٹینٹ ہے اس کے اوپر، اسی کے اوپر اس کا کھانا پانی ہے، وہ جانور کو باندھ کر کے سو گیا کہ تھوڑی تھکاوٹ دور ہوں گی پھر سفر جاری کریں گے، اور جب اٹھے تو پتا چلے کہ جانور رسی توڑا کے نکل لیا، اب تلاش کرے کہیں ملے نہ وہ جانور، اب بتائیے اس کو سفر پہ جانا ہے، اب وہ اپنا منزل کیسے طے کرے؟ ادھر سے لوگوں کا گزر بھی جلدی نہیں ہوتا ہے اور جانا بہت دور ہے، اب نہ تو کہیں وہ پڑاؤ ڈال سکتا ہے کہ رک جائے اور نہ ہی کھانے پینے کا نظم ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، تو اب بتائیے اس سے زیادہ ٹینشن میں کوئی نہیں ہوگا، وہ کیا کرے؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ادھر بھٹکا ادھر بھٹکا، تلاشا، دیکھا، نہیں ملا، تھک ہار کر کے اور کیا کر سکتا ہے؟ آ کے پھر بیٹھ گیا، وہ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ادھر سے جو ہے اس کی سواری آ رہی ہے دھیرے دھیرے، اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور وہ خوشی میں کیا کرتا ہے؟ اس خوشی میں کہہ دیتا ہے اللہم انا ربک وانت عبدی، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان و کرم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، لیکن کیا کہہ دیا خوشی میں؟ اس نے کہا انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ تو یہ کیا بولا اس نے؟ لیکن خوشی میں بولا۔ تو ایک انسان جب خوشی میں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو خوشی میں کوئی ہوش ہی نہ رہا کہ کیا بول رہا ہے، وہ ایسے ہی ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ سے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو غلطی انسان سے دو موقع پر زیادہ تر ہوتی ہے، جب بہت زیادہ خوش ہو جائے یا بہت زیادہ ٹینشن میں ہو جائے تب غلطی ہوتی ہے۔ اس موقع پر انسان کو بہت سنبھل کر کے رہنا چاہیے۔ بچے کی پیدائش، پہلی اولاد ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اس خوشی کے موقع پر چھلا کرنے کے بجائے ذرا اپنے خوشی کو دباؤ اور عقیقہ کرو، اس کو کھاجے میں تولنے کے بجائے اس کے صحیح تربیت کی فکر کرو۔ تو آدمی خوشی میں غلطیاں کرتا ہے اور غم میں بھی غلطیاں کرتا ہے، تو ان دونوں موقع پر بہت سنبھل کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ ہماری زندگی میں خوشی اور غم یہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، کوئی بھی انسان اس سے خالی نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، ہر کسی کو یہ دونوں چیزیں ہیں، نہ تو اس کو ہمیشہ خوشی ملنے والی ہے اور نہ ہی ہمیشہ غم ہی میں زندگی گزرنے والی ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو یہاں تعلیم یہ دی جا رہی ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، ہمیشہ یہ عقیدہ ہمارا بنا رہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کا اچھا کرنا چاہے تو اللہ کے اچھائی کرنے کے راستے میں کوئی روڑا نہیں اٹکا سکتا ہے، فلا ممسک لہا، کوئی بندش نہیں کر سکتا ہے، کوئی روڑا نہیں اٹکا سکتا ہے۔
یہ یاد رکھیے. آج اسی چیز کو لے کر کے بہت سارے لوگ آپ کے ایمان کا سودا کرتے ہیں. کیا؟ چلتا پھرتا کاروبار اچانک بند ہو گیا. کہیں جاب کر رہے تھے، باس نے نکال دیا. آپ کو امید ہی نہیں تھی کہ ہماری نوکری جانے والی ہے. آپ نے بہت ساری پلاننگ کی ہوئی تھی، ممکن تھا لون بھی لیا ہوگا، ہر مہینے آئے گا تو دھیرے دھیرے چکتا کر دیں گے، قرض لیا ہوگا. تو بہت ساری پلاننگ آپ نے کی ہوگی 2 4 10 سال کی، اور اچانک جو ہے باس نے آپ کو فائر کر دیا، نکال دیا. اب آدمی ٹینشن میں آ گیا. ایمان اگر کمزور ہے تو شیطان صفت انسان بہت سارے آپ کے اطراف میں رہتے ہیں، آپ کے قریب میں رہتے ہیں. وہ آپ کو بہت ساری رائے دیں گے. وہ کہیں گے کہ ذرا تم دکھاؤ کسی کو، اچانک ایسا کیسا ہو گیا، کسی نے کچھ تو کیا ہے، کسی نے کچھ تو کر دیا. اب یہ بھی ٹینشن میں آتا، صحیح بات ہے، ابھی کل تک تو ہمارے باس سے ہمارا کوئی لفڑا نہیں تھا، اچانک. تو پھر کیا کرنا؟ چلو کہیں دکھاتے ہیں. تو کبھی وہ لیمبو کاٹتا ہے، کبھی ناریل پھوڑتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. ایک تو جیب خالی ہے، جو ہے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ چلے گیا. اب اس آمدنی کو بڑھانے کے لیے جو کچھ بچا کھچا ہے وہ ایسے دواڑیوں کے حوالے کر دے رہا ہے، ایسے جھاڑ پھونک کرنے والے باباؤں کے حوالے وہ رقم کر دے رہا ہے. اب اس کے پاس گئے تو کیا بولتا ہے؟ ہاں وہ برابر ہے، بندش ہو گئی آپ کے اوپر. کسی نے آپ کے روزی کے راستے میں روڑا ڈال دیا. کس نے؟ پڑوسی آپ کے اچھے نہیں ہیں. کچھ بھی بولو، آپ کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے بالکل لگے رہتے ہیں. اب آپ ایک ایک چیز ایسا سوچیں گے، اگر کسی نے کبھی کسی موقع پر کچھ بول دیا ہوگا، کسی پڑوسی نے کچھ تیز آواز میں بات کر لی ہوگی، تو پورا ذہن آپ کا ادھر ادھر، کھلا دیا اس نے کچھ تو. اگر سبزی بیچنے والا ادھر سے کسی دن گزرا، اس کا ایک لیمبو گر گیا، آپ کو بھی یاد آئے گا، ہاں لیمبو دیکھا تھا میں نے ادھر. ایسے کتنے طرف انسان کا ذہن بھٹکتا ہے، جاتا ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ بندش کر دیا کسی نے. بندش کو چھڑانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ اپنے ایمان کی بندش ڈھیلی کر دو. جب تک ایمان کا سودا نہیں کریں گے تب تک آپ کو مل نہیں سکتا ہے. تو اس چکر میں جو کچھ جمع پونجی انسان کی رہتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. اچھا یہاں نہیں سدھرا، پھر تیسرا ایک آتا ہے، نہیں تو بیوی بولتی ہے میرے سسرال میں ایسا تھا، تو ان کے پاس چلتے ہیں. تو جب ایمان کمزور رہے گا تو بہت ساری عورتیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست و احباب آپ کو کہاں کہاں بھٹکائیں گے معلوم نہیں. لیکن اگر آپ کا یقین یہ رہے کہ اللہ دینا چاہے فلا ممسک لہا، تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے. اگر آپ کو قرآن پر ایمان ہے، اللہ کے فرمان پر ایمان ہے، تو آپ پھر بھٹکو گے نہیں. ایسے لوگوں کے چکر میں آپ نہیں آئیں گے. آپ کیا سمجھیں گے؟ اللہ کے جانب سے آزمائش ہے، آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس پرچے میں پاس ہوتا کہ نہیں پاس ہوتا. سمجھنا؟ تو اللہ امتحان لینا چاہتا ہے. تو جب تک رزلٹ آئے نا تب تک ویٹ کرو. ٹھیک ہے؟ کہ امتحان سے بچنے کے لیے ان کے پاس ان کے پاس جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا ہے.
کوئی بچا ہی نہیں سکتا. تو اللہ یہ فرماتے ہیں فلا ممسک لہا، کوئی بندش نہیں ڈال سکتا ہے. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اور یہ بھی یاد رکھو واقعی اللہ بندش کر دے، اللہ روک دے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے روزی کے دروازے کو کھول نہیں سکتی ہے. پتہ یہ چلا کہ مصیبت من جانب اللہ، نعمتیں من جانب اللہ. مصیبت آئی ہے باذن اللہ آئی ہے، پوری دنیا مل کر کے آپ کا نقصان نہیں کر سکتی ہے. اور اللہ بگاڑنا چاہے تو پوری دنیا مل کے آپ کو بچا نہیں سکتی ہے. ورنہ فرعون کے پاس کم لشکر تھا، بچ گیا ہوتا. قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، دھس گیا، کوئی کام نہیں آیا اس کے، کوئی کام نہیں آیا. تو اللہ بچانا چاہے تو ننگی تلوار لیے ہوئے لوگوں کے درمیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں. ہجرت کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا گیا تھا اور سب ٹکٹکی لگا کر کے دیکھ رہے اب نکلیں گے حضرت گردن مار دیں گے. سمجھ رہے نا؟ بالکل گھر گھیرا ہوا ہے آپ کا، انتظار میں ہے. اس بیچ سے اللہ نے نکال دیا. جبکہ کیا تھا، 100 اونٹ کا انعام تھا، زندہ یا مردہ. 100 اونٹ بولے تو BMW اور مرسڈیز آج کی لیٹسٹ سمجھ لو، اس سے بھی زیادہ. اتنا بڑا انعام، لیکن سب منہ دیکھتے رہ گئے، کچھ نہیں ہوا. تو اللہ بچانے والا ہے. اللہ کسی کا بگاڑنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کے اس کا سدھار نہیں کر سکتی ہے. اور اللہ کسی کا بنانا چاہے تو پڑوسی کیا 100 پڑوسی مل جائیں، 100 رشتہ دار مل جائیں، پورے رشتہ دار مل جائیں، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری حکومت آپ کے خلاف ہو جائے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری حکومت نہیں تھی؟ آپ کو جان سے مارنے کے لیے کتنے جتن کیے، یعنی حکومت ایک آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. لیکن کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ کر ہی نہیں سکے. تو اگر ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ کبھی خوشی کبھی غم، یہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، یہ چلتے رہتا، سب کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ کوئی بھی ہو، وہ نیک ہو بد ہو، گنہگار ہو نبی ہو اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ کبھی خوشی کبھی غم، یہ چلتے رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر آگے کہا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ کسی مصیبت میں ڈال دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت سے تم کو نکال نہیں سکتی ہے. دنیا کے پورے ڈاکٹر مل جائیں، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ ہو جاؤ، اگر اللہ نے شفا نہیں لکھی ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ساری مشینری فیل ہو جائے گی، ساری دوائیاں کام کرنا بند کر دیں گی، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ اچھا کرنا چاہے، آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے احسان کو کوئی لوٹا ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے بھلائی کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں آپ. پوری دنیا کی طاقت یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے ویسا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ جو آئی ہے یہ آنے والی تھی، اس کو آپ بھی نہیں ٹال سکتے تھے، کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، آ گئی. تو جب آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ ادھر ادھر بھٹک کر کے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے.
ان کے پاس جا ان کے پاس جا، یہ بابا یہ دعا کرنے والے وہ دعا کرنے والے، کائے کا خود اللہ سے دعا کرو، ان کے پاس کائے کو بھاگ رہے؟ اللہ سے آپ نے جنگ کی ہوئی ہے کہ اللہ آپ کی نہیں سنے گا؟ ہاں، کٹی کر لیے ہوئی اللہ سے، ہاں، اللہ خالی ان کی سنتا باقی کسی کی نہیں سنتا، ایسا کچھ ہے؟ ہاں، یہاں شیطان نے اللہ سے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مہلت مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تو شیطان ہے، تجھ کو کاہے کو مہلت؟ اللہ نے اس کی بھی سنی۔ تو اللہ نے شیطان کی پکار کو سنی۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام کی سپاری دے دی، ان کو کہیں بھی پکڑو مار ڈالو، سمجھ گیا نا؟ ہاں، ان کے قتل کا فرمان جاری کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہی میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، ان کو پتا چل گیا، بھاگ لیے وہ۔ کہاں کا رخ کیا؟ مکہ سے نکلے سیدھا جائیں گے حبشہ، وہاں جائیں گے۔ اللہ نے پلٹانا چاہا، آ گئے، واپس آ گئے۔ تو جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی طوفان کا شکار ہو گئی، اس وقت ہوا کیا تھا؟ اس وقت یہ ہوا کہ ملاح نے کہا کہ حضرت یہاں نہ تمہارا ہبل کام آئے گا، نہ تمہاری لات، نہ تمہارا عزا، یہاں صرف اللہ کو پکارو گے تو بچ سکتے۔ اکرمہ کہنے لگے کہ تقریباً 10 سال سے 13 سال سے 14 سال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو بول رہے ہیں کہ جو خشکی میں سنتا ہے تری میں وہی سنتا ہے، سمندروں پر بھی اس کا کنٹرول، خشکی پر بھی اس کا کنٹرول، یہی تو دعوت دے رہے ہیں محمد، اور وہی ہم نہ سن کر کے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا اگر ہم بچ گئے تو ادھر نہیں جائیں گے، ادھر جائیں گے، مکہ ریٹرن آ گئے وہ۔ تو وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ نے ان کی بھی سن لی، وہ بھی بچ گئے۔ لہذا مصیبت میں پڑا انسان یہ کیوں سوچتا ہے کہ وہ فلاں ہی کی دعا چلے گی تو ہم شفا پائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ مصیبت میں آپ ہیں، آپ جس انکساری کے ساتھ، جس گریہ وزاری کے ساتھ آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، میں تھوڑی مانگ سکتا۔ آپ میرے سے بولے مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم کہیں گے اللہ آپ کو شفا دے دے۔ میں اپنے گھر پہ گیا، مست کھا پی کے سو گیا، لیکن وہ ٹینشن تو آپ کو لگی ہوئی ہے نا، پریشانی تو آپ کو ہے۔ تو جس اخلاص کے ساتھ آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اس اخلاص کے ساتھ کوئی دوسرا کیسے مانگ سکتا ہے؟ تو شرعی، جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں، رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، جو شریعت سے ثابت ہے، آپ پڑھو نا، ان کے پاس ان کے پاس، یہ جا وہ جا، کیوں بھٹک رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ خود پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، شفا ہے، سورہ بقرہ پڑھو، آپ کو لگ رہا ہے اگر کچھ ایسا ہے پڑھو، اللہ کی مدد ملے گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اپنی زبان میں دعا کرو کہ سامنے والا کرے گا تبھی ٹھیک ہوگا، ایسا کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہو بشر الصابرین، مصیبت آئے تو کیا کرو؟ جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے اس کی تشریح انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو بھی جانا ہے۔ جو بھی مصیبت آئی ہے، مال چھن گیا اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، ہم کو بھی جانا ہے، ایک دن زندگی چھین لے گا اللہ تعالیٰ۔ ماں باپ چلے گئے، ایک غم ہے،
اللہ کے تھے، اللہ نے لے لیا، ہم بھی اللہ کے ہیں، ایک دن اللہ ہم کو بھی لے لے گا۔ تو ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیزیں ہیں۔ تندرست تھے، تندرستی بیماری میں بدل گئی، صحت بھی اللہ کی، بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے پیدا کیا ہے راستہ بھی وہی سجھائے گا۔ اور والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو کھلاتا ہے، وہی ہے جو پلاتا ہے، یعنی کھانے پینے کا بندوبست کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوا ہوں شفا وہی دے گا۔ یہی تو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، بیمار ہو گئے نا شفا اللہ دے گا۔ ادھر ادھر دھاگا باندھنے سے تھوڑی شفا ملتی ہے، دھاگا کوئی ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی شفا نہیں ہے، ڈاکٹر سبب ہیں، دوائیاں سبب ہیں، انجیکشن سبب ہے، وہ شفا دینے والی چیز نہیں ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ شفا دینا چاہے تو ایک گولی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور شفا نہ ہو تو میڈیسین کا پورا باکس آپ نکل جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ملنے والا ہی نہیں ہے شفا۔ تو فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہی دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کی روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مَا مِنْ أَحَدٍ تُصِيبُهُ مصیبہ، جب کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، فیقول، اور وہ کہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک میں بھی اللہ کا ہوں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما۔ دیکھیے مصیبت آئی ہے، اللہ سے نیکی مانگو، اجر مانگو، بدلہ مانگو۔ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اللہ جو چلے گیا ہم سے اس سے بہترین چیز اللہ تو ہم کو عطا کر دے۔ ایک جو آپ گئی نا، اللہ دینے والا تو ہے، اللہ اس سے بہتر تو دے گا، اس پر ہمارا یقین ہے۔ ایک کاروبار تباہ ہو گیا نا، اللہ اس سے بہتر کاروبار تو ہمیں مہیا کرے گا، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ پہلی نوکری بھی اللہ نے دی تھی، پہلا کاروبار بھی اللہ نے دیا تھا، دوسرا بھی اللہ دے گا۔ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ الا آجرہ اللہ فی مصیبتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اس بندے کو اگر وہ ثواب کی امید رکھتا ہے تو اللہ اجر دیتا ہے۔ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو کچھ گیا اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ بدلے میں عطا کرتا ہے۔ تو اتنی چیز معلوم ہوئی، دو تین باتیں خاص طور سے، کہ دنیا میں خوشی اور غم یہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، اور یہ ہمارے ساتھ لگا رہے گا۔ لیکن خوشی کا مرحلہ ہو، غم کا مرحلہ ہو، کتاب و سنت کو بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی وہاں خاص طور سے پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے مصیبتوں میں رجوع اللہ کی طرف، نعمتوں میں شکر گزاری اللہ کی، یہ چیزیں کرتے رہیں، انشاءاللہ زندگی جو ہے انسان کی آسان ہو جائے گی، اور وہ بے چینی سے، اضطراب سے بچ جائے گا۔ اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بات آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔